بیت اللہ جو آج خانہ کعبہ موجود ہے، اس کو ایک روایت کے مطابق 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا اور ایک روایت کے مطابق 9 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ سب سے پہلے اللہ کے حکم پر فرشتوں نے اس کو تعمیر کیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اس کو تعمیر کیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، جس کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ایک قوم آئی، قوم عمالقہ، انہوں نے اس کی تعمیر کی، یہ چوتھی تعمیر تھی۔ پھر پانچویں تعمیر قبیلہ جرہم نے کی، چھٹی تعمیر قصی بن کلاب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں ایک شخصیت تھی قصی بن کلاب، انہوں نے چھٹی تعمیر کی۔ ساتویں تعمیر قول کے مطابق حضرت عبد المطلب نے کی تھی، بعض کہتے ہیں کہ یہ تعمیر سرے سے ہوئی ہی نہیں ہے۔ آٹھویں تعمیر قبیلہ قریش نے کی تھی، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود اس میں نصب فرمایا تھا۔ نویں تعمیر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ خلیفہ بنے 6 سال کے لیے آپ حجاز مقدس کے خلیفہ رہے، تب آپ نے اس کو تعمیر کروایا تھا۔ اور 10ویں اور آخری تعمیر خلیفہ عبد الملک بن مروان کے حکم پر حجاج بن یوسف ثقفی نے اس کی تعمیر کروائی تھی۔ قریش نے جب تعمیر کی تو کعبۃ اللہ کا جو حصہ مکمل جو عمارت تھی اس پر تعمیر نہیں کر سکے، کیونکہ انہوں نے جو مال جمع کیا تھا، حلال مال جمع کیا تھا، پاکیزہ مال جمع کیا تھا بیت اللہ کی تعمیر کے لیے، جس کی وجہ سے وہ مال تھوڑا ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہا کچھ حصہ اگر ہم الگ کر دیتے ہیں، بعد میں جب ہمارے پاس مال زیادہ آئے گا تو پھر اس کو بڑا کر لیں گے۔ تو وہ جو حتیم کا ایریا ہے وہ اصل میں بیت اللہ کا حصہ تھا، مگر قریش نے اس کو الگ کر دیا تھا ان کے پاس مال کم ہونے کی وجہ سے۔ پھر جب حضرت عبداللہ ابن زبیر نے تعمیر فرمائی تو پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق حتیم کو بھی اس بیت اللہ کا حصہ بنا دیا تھا اور 2 دروازے لگا دیے تھے، ایک انٹری کے لیے اور ایک ایگزٹ کے لیے، ایک داخل ہونے کے لیے، ایک باہر نکلنے کے لیے، مشرق اور مغرب میں 2 دروازے لگائے تھے۔ لیکن پھر جب حجاج بن یوسف ثقفی نے اس کی آخری تعمیر کروائی، 10ویں تعمیر جو کروا رہا تھا، اس نے پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر کی تعمیر کی مخالفت میں قریش والی تعمیر کو برقرار رکھا، اور جس طرح انہوں نے چھوٹا بیت اللہ بنایا تھا، حتیم کو باہر کر دیا تھا اور ایک دروازہ لگایا تھا، وہ بھی تھوڑا سا بلند کر دیا تھا زمین سے، تاکہ ہر بندہ اس میں داخل نہ ہو سکے، جس کو ہم چاہیں اس کو داخلے کی اجازت دیں۔ تو زمین سے بلند دروازہ رکھا اور ایک دروازہ رکھا، 2 دروازے نہیں رکھے۔ تو یہ آخری والی تعمیر تھی۔ اس کے بعد حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فائنل ڈیسیژن لیا کہ آج کے بعد اب کوئی بھی بیت اللہ کو نہ ڈھائے گا نہ دوبارہ تعمیر کرے گا، یہ اسی حال پر رہے گا۔ اور اس کے بعد سے لے کر آج تک وہی تعمیر قائم ہے جو حجاج بن یوسف ثقفی نے کروائی تھی، اور یہ آخری تعمیر ہے، اس کے بعد اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا۔